صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-बहाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہوئی۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی شاہکار رسالت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو مراد رسول بھی تھے اور جو دعائے رسول بھی تھے۔ سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ 22 قرآن حکیم کی آیات مقدسہ ان کی تائید میں نازل ہوئیں۔ یہ وہ ہستی تھی جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ تھیں۔ یہ وہ ہستی تھی جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ ہستی تھی جب اسلام کے دائرہ اسلام میں یہ داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے ایک ایسا نعرہ ولولہ انگیز لگایا تھا کہ مکہ کے کوچہ و بازار گونج اٹھے تھے۔ اور صرف یہ صحابہ کرام نہیں، اس فرش زمین پر بلکہ عرش پر جبریل امین نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ملائکہ بھی آج عمر کے اسلام لانے پہ بڑے خوش ہیں۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جن کو کئی مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ معراج کی شب ان کا محل جو جنت میں تھا وہ بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اور پھر ان کو فرمایا تھا، یہ میری امت کا محدث ہے، اور محدث وہ ہوتا ہے جس سے ملائکہ کلام کرے یا ملائکہ کی زبان میں بات کرے یا جس کو الہام ہو۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان سے مصافحہ فرمائیں گے اور ان کا دست پاک پکڑ کے اللہ تعالیٰ خود ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہستی پاک وہ ہے جن کے اسلام لانے پر پہلی مرتبہ جو مسلمان تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جا کے کھلے عام بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی تھی۔ وہ کیا جلوس ہوگا ناظرین کرام، تصور میں لائیے کہ 2 گروپ ہو کے جا رہے تھے، جلوس کے 2 حصے تھے، ایک کی امامت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کس شان سے جا رہے تھے، اور دوسرے کی قیادت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے۔ سارے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، 1,24,000۔ مراد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ راوی ہیں اس حدیث کے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جنت کا چراغ ہے، یہ جنت کا چراغ ہے عمر۔ اور پھر ان سے جو بغض رکھے گا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کے مترادف ہے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب اعظم نوری صاحب سے۔ جی، سیدنا عمر کے فضائل اور آپ کا قبول اسلام آج کا ہمارا موضوع۔ بے شک جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آپ نے جن اشعار کا تذکرہ کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس خوش قسمتی اور خوش بختی میں شامل ہو جاؤں جس کی بیٹی کا مسکن مکان نبی، جس کی بیٹی کا مسکن مکان نبی، جس پہ نازا ہوا خاندان نبی، قدردان نبی، پاسبان نبی، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے بارے میں آپ نے دعائے رسول اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ میں ان دعاؤں کے الفاظ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک تو معروف الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ اس دین اسلام کو سیدنا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔
لیکن اس کے علاوہ دیگر الفاظ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے ہمیں ملتے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا اللہم اسعد الدین بعمر بن الخطاب، اے اللہ دین اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سعادتیں عطا فرما. کہیں فرمایا اللہم انصر الدین بعمر بن الخطاب، اے اللہ دین اسلام کو اس کی مدد کر عمر بن خطاب کے ذریعے. سبحان اللہ. اچھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس دعا کے نتیجے میں مصداق تھے، دعا کا مصداق تھے، سو آپ کا اسلام بھی منفرد تھا، قبولیت اسلام. پہلا اسلام کے ساتھ جو آپ کا تمسک ہے، جس نے آپ کے دل میں گداز پیدا کیا، وہ جس طرح دیگر مشرکین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ موجز کلام قرآن مجید سننے کے لیے چھپ چھپ کے آتے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں بھی اشتیاق ہوا کہ میں بھی سنوں. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن حرم میں سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ حاقہ میں ایک ایسا ردم موجود ہے اور اس کے اندر ایک ایسی نغمگی موجود ہے کہ جو انسان سورہ رحمان کی طرح. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سورہ شروع کی الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اسی طرز پہ پڑھتے پڑھتے اس کلام میں مجھے اپنے اس طرح سحر میں لے لیا کہ میں نے کہا کہ ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے اور یہ کتنے بڑے شعر اس نے کہے ہیں. کہتے جیسے ہی کہا تو سورہ حاقہ کا وہ مقام آ چکا تھا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. کہتے میں دور کھڑا تھا، میں نے کہا میں نے خود سے بات کی ہے، کتنا بڑا شاعر ہے، تو یہ کتنا بڑا معاذ اللہ کاہن بھی ہے کہ اتنی دور سے میری بات کا بھی پتہ چل گیا. تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اگلا جملہ پڑھا. اچھا ایک روایت اور بھی ہے تاکہ اور مزہ آ جائے. جی 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 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ جب پہلی سنی نا تلاوت تو انہوں نے خاموشی سے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے ان کے طواف میں گھوم رہے ہیں، یہ بھی ہے روایت. بالکل ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے جملے پڑھے وما بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تو کہتے ہیں بس اس سے میرا جو دل تھا نا اس کے اندر اسلام کے لیے ایک بہت ہی گداز پیدا ہوا. اور پھر اس کے بعد وہ مشہور واقعہ کہ اپنی بہن کے گھر میں گئے اور وہاں سے پھر اسلام کی توفیق نصیب ہوئی. اچھا یہاں ان کی بہن کا بھی کر دے کہ بہن یہاں سے یہ بھی سب کو ملتا ہے کہ اگر بہن مستحکم ہو اپنے عقیدے میں اور اسے استقامت ہو تو پھر وہ بڑے بڑے بھائیوں کو بھی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گھر میں کوئی ایک فرد بھی اسلام کے ساتھ متعلق ہو تو وہ پورے گھر کے ماحول کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے طاقت ہی اتنی رکھی ہے کہ اس میں ایک قدرتی اٹریکشن موجود ہے کہ وہ بندے کو اپنی جو ہے وہ گرفت میں لے لیتا ہے. لیکن میں غازی صاحب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کے بارے میں، اسلام قبول کرنے کے بارے میں ایک خاص بات کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب شریعت کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے اسلام کو چھپاتا ہے تاکہ کافروں کے ظلم و ستم سے بچا جا سکے. لیکن یہ کیسا انوکھا اور منفرد قبولیت اسلام تھی کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ بڑے سے بڑے سردار کے گھر خود چل کے گئے ہیں، دستک دی ہے اور اسے باہر بلا کے کہا ہے سنو میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. وہ جمیل کے گھر گئے، سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نا ابا جان نے کہا کہ
کون آدمی ہے جس کی عادت ہو کہ سارے گھروں میں فوراً خبریں پہنچائے؟ وہ کہا جی وہ جمیل ہے، تو جمیل کے بہت مجھے یہ دلچسپ واقعہ یہ ہے یہ بے شک۔ اچھا قاضی صاحب ایک بات تو یہ ہمیں سمجھنی ہے، جو پروفیسر صاحب نے بیان کیا اور ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں نا، اس کا ذرا ہمیں غور بھی کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن سنا اور انقلاب پیدا ہو گیا؟ قرآن نے کس طرح فتح کر لیا؟ دیکھیے ہاں، یہ ایک تو ہمیں قرآن پاک کا معجزہ ہے، عمر فاروق کا قبول اسلام۔ واہ۔ اچھا دوسرا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ، جو جاہلیت میں تم میں ٹیلنٹڈ لوگ تھے، باصلاحیت اور سکلڈ پرسنز تھے، خالد بن ولید، وہ اسلام میں آ کر بھی تم میں بہتر ہیں، کیونکہ وہ صلاحیت، وہ ٹیلنٹ جس کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے عمر مانگا جا رہا تھا، اس کی کچھ وجہ تھی نا کہ ایسا با کمال اور صاحب صلاحیت شخص جو اکیلا 1000 پہ بھاری ہے، اگر وہ آ جائے، اور جاہز نے لکھا ہے کہ آپ کبھی اونٹ گھوڑے پر رکاب میں پاؤں رکھ کے سوار نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ اچھل کے سوار ہوتے تھے، سبحان اللہ، اور بغیر کاٹھی کے اس کو اس طرح اپنی پنڈلیوں میں دبوچتے تھے گھوڑے کو لے کے اور بھاگتے تھے، اور دنیا دیکھتی تھی۔ جسمانی قوت کا عالم یہ تھا کہ 1000 بندے پہ اکیلے بھاری تھے، اور گائے کی کھال، غازی صاحب وہ اوقاس کے میلوں میں جو مظاہرے ہوتے تھے اس میں ایک یہ بھی ہوا کرتا تھا، قوت جسمانی صرف کشتی وغیرہ سے نہیں، اکیلا بندہ تنہا کھڑا ہے، ون مین شو ہوتا تھا، اور گائے کی کھال اس کے پیروں کے نیچے رکھی جاتی تھی اور اسے کہا جاتا تھا اس پہ کھڑے ہو جاؤ، 7 پہلوان مل کے اس گائے کی کھال کو کھینچتے تھے۔ اچھا، اور سیدنا عمر ابن خطاب صرف اپنے پیر جما کے کھڑے ہیں اس پہ یوں، اور کوئی ٹیک اور سہارا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اس کھال کے لیدر کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے، عمر ہلتا نہیں تھا۔ واہ واہ واہ، یہ وہ وجہ تھی کہ اتنی بڑی صلاحیت و کمال کا آدمی کیسے ہلے جی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیا احد پہ کھڑا ہو جائے تو پھر احد جو ہے وہ، جی ہاں، احد بھی وجد میں آ جاتا، تو میں بھی احد بھی ہل جائے، صحیح ہے۔ آپ کی شجاعت، ہیبت، جلالت ایسی تھی کہ زمین ہلتی تو آپ اس کو بھی کوڑا مارتے تھے کہ بھئی کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر کبھی ظلم ہونے دیا؟ عمر فاروق کا شعری ذوق جب میں نے پڑھا نا غازی صاحب، مجھے کسی بات پہ کبھی حیرت نہیں ہوئی عمر فاروق کی سوائے ان کے شعری اور ادبی ذوق کے۔ واہ، یہ مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے۔ اور اتنا اعلیٰ، ادھر یہ شجاعت، یہ جلالت، یہ ننگی تلوار، اور ادھر ادبی ذوق اس پائے کا کہ بیٹھ کے مذاکرات اور ان کے ساتھ مباحث ہو رہے ہیں، اور پوچھا کرتے تھے بتاؤ اشہر الشعراء کون ہے عرب کا؟ اہل ادب جب بیٹھتے تھے تو ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا، تو کہتے میرے نزدیک بہترین شاعر عرب کا زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ، حضرت کعب بن زہیر کے والد جو تھے۔ تو آپ کی بارگاہ میں بھی منقبت کے 2-3 شعر پڑھ دوں، یہ اسی لیے پڑھتا ہوں ہمیشہ کہ یہ ہمارے بزرگ جو تھے، شعری ذوق ان کا اتنا اعلیٰ پائے کا تھا کہ جب ان کی بارگاہ میں ہم شعر پیش کریں، منقبت پیش کریں، تو انتخاب ہمیں بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ مطلع ہے کنز یقین و صدق کا نوری گوہر عمر، کنز یقین و صدق کا نوری گوہر عمر، اعزاز دین صاحب نطق و نظر عمر، ہے پاسبان عظمت خیر البشر عمر، ہے پاسبان عظمت خیر البشر عمر، گستاخ کے لیے ہے نشان خطر عمر، اور محبوب حق محافظ ناموس مصطفیٰ، محبوب حق محافظ ناموس مصطفیٰ، روح جلال عظمت تیغ و تبر عمر، اور اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ہے انتخاب چشم شہ بحر و بر عمر، اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ہے انتخاب چشم شہ بحر و بر عمر، اور تورات میں ہے جس کے مناقب لکھے ہوئے، تورات میں ہے جس کے مناقب لکھے ہوئے، وہ با کمال پیکر علم و ہنر عمر، اور شہزاد سب کے ورد زباں کل بھی تھا یہ نام، شہزاد سب کے ورد زباں کل بھی تھا یہ نام، ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر۔ صدیقی صاحب دعا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگی، اس میں ایک آج وہ عارفوں کی بات آپ کو میں نے عرض کرنی ہے، پھر آپ آگے۔ انہوں نے کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اعلیٰ یا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر۔
تو وہ عارفین کا کہنا ہے، عارفوں کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے نام عمر بن ہشام کا لے دیتے تو شاید اس کو اسلام کی دولت میں پہلے نام ہی عمر بن خطاب کا لیا، اس لیے وہ ہو گئے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کو اگر یا نہ فرماتے تو دونوں اسلام لے آتے. جی دیکھیے کمال کی بات آپ نے ارشاد فرمائی. ایک دونوں باصلاحیت تھے. ہاں حضرت عمر کی صلاحیت کے حوالے سے مجددی صاحب نے خوبصورت باتیں کی. ماموں بھانجا. جی ہاں. اور ایک تو یہ تھے نا کہ جسمانی روب شخصیت، اللہ رب العزت نے انہیں جو مناسب عطا کیے اپنے قبیلے کے اعتبار سے وہ بھی بڑی ذہانت کا تقاضا کرتے ہیں. ٹھیک. سفیر تھے. ہاں. اور آج بھی فارن سروس میں بڑے سلیکٹڈ لوگ جاتے ہیں، سب سے سمجھدار لوگوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے. صحیح ہے. سفیر کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی سمجھدار. وہ سفیر کا تقاضا یہ ہے نا کہ ملکی معاملات سے بھی اچھی طرح واقف ہو، جہاں جائے وہاں کے ماحول اور معاشرے کو بھی پوری طرح سمجھ لے. بے شک. ان کے مفاد کا خیال بھی رکھے، اپنے مفاد کا خیال بھی رکھے. پھر منافرہ ایک منصب تھا آپ کے خاندان میں کہ جہاں اندرونی کوئی معاملہ پیش آ جاتا تھا نا، نسل کا معاملہ اور کوئی، تو یہ فیصلہ کروایا کرتے تھے. تو یہ دونوں تقاضے جو ہیں وہ بہت ذہانت کا تقاضا کرتے ہیں اور دونوں منصب ہیں. دیکھیے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ عمر بن ہشام کو بھی مانگا، دونوں میں ایک فرق ہے. اچھا. حضرت عمر بھی ایک رکھتے تھے قریش کے مفاد کا خیال، اور شروع میں کہتے تھے یہ دعوت کیوں ہے. دونوں کے نقطہ نظر میں فرق تھا. ٹھیک. یہ جو قریش کے مفاد کے محافظ تھے نا بلحاظ عہدہ، ان کے دل میں وہ ایک حمیت تھی اپنی قوم کی کہ یہاں کوئی دعوت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. ابو جہل جو ہے اس کو موقع ملا، اس نے غور و فکر کیا اور اس نے اچھی طرح سمجھا کہ یہ دین سچا ہے. اس کے باوجود اس نے مخالفت کی. وہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے آپ دیکھیں نا، وہ جب ایک آیت سنی اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا تو وہ ایمان لے آئے. لیکن ابو جہل سے اخنس بن شریک نے پوچھا ایک دن کہ کیا واقعی یہ دین جھوٹا ہے اور کیا واقعی محمد غلط کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ محمد کی ساری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان گزری ہے، جو شخص ایک درہم کے مقابلے میں معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. اللہ وہ جانتا تھا. اچھا پھر اخنس نے کہا کہ پھر تمہیں معاملہ کیا ہے، تمہیں پھر مسئلہ کیا ہے، پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ پھر بلال میرے برابر کھڑا ہو جائے گا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیسی بات آپ نے بتا دی. بلال میرے برابر کھڑا ہو جائے گا. اور عمر جو ہیں ان کا حسن نیت کیا ہے، انہوں نے کہا سیدنا بلال. ہائے ہائے ہائے. سیدنا بلال جی. تو وہ ایک جو قبیلے کے مفاد کے محافظ تھے نا، اس بنا پہ وہ کہتے تھے کہ نئی دعوت ٹھیک نہیں ہے. یعنی ان کی نیت نیک تھی، لیکن ابو جہل جانتے بوجھتے جو ہے وہ بدنیت تھا. اسے موقع ملا اسلام کو سمجھنے کا. جیسے عبداللہ بن ابی اور ایک اور تھا نا وہ جو راہب مشہور تھا، ابو عامر راہب، وہ بھی اس وجہ سے. جی ابو عامر راہب. تو حسد جی، حسد اور دیدہ دانستہ. اور یہ خطرہ کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا. تو اصل مسئلہ ان کا یہ تھا کہ یہ سورج نکل آیا ہے. بلال کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتے تھے، خود چاہے نیچے ہو چاہے اوپر ہو. یہ انقلاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. جی غیث صاحب، میں یہاں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سے ایک شان جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے بیٹے تبری دو ہیں نا، محب الدین تبری ہیں. تو عبداللہ بن عمر لیٹے ہوئے تو پاس سے حضرت عبداللہ بن سلام گزرے. اب وہ ینگسٹر تھے، یہ بزرگ تھے. تو انہوں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا نا عبداللہ بن امیر المومنین، میں امیر المومنین کا بیٹا عبداللہ ہوں. تو آپ نے آگے سے کہا اچھا قم یا ابن کفل جہنم، اے جہنم کے تالے کے بیٹے کھڑے ہو جاؤ. اچھا جہنم کے تالے کے بیٹے کھڑے ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا تو رنگ چینج ہو گیا کہ میرے والد کو جہنم کا تالا کہہ دیا انہوں نے. تو کہتے ہیں میں بچہ تھا، آگے سے آرگومنٹ تو نہ کر سکا، لیکن میں سیدھا اپنے والد گرامی کے پاس گیا اور جا کر ان سے عرض کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن سلام نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں وہ آپ کو جہنم کا تالا کہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 3 بر اعظموں پہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو اور اس کو یہ رپورٹ ملے تو اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن حضرت عمر کا کیا ہے؟ آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا
آپ نے کہا 40 سال کی عبادت کے بعد بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی قربتوں کے تعلق کے بعد بھی، لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کے بعد بھی اگر عمر کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اس سے بڑی اس کے لیے ہلاکت کوئی نہیں ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، فوراً اٹھے عبداللہ بن سلام کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ نے مجھے کفل جہنم کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل کہا ہے۔ ان کا اس کا مطلب ہے معاذ اللہ کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ ان کا جی استغفر اللہ، یہ میں نے کب کہا کہ آپ جہنم میں جائیں گے؟ میں آپ کو آقا علیہ السلام کا ایک بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فرمان اپنے والد سے سنا، انہوں نے کرتے کرتے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدنا جبریل امین نے بتائی تھی۔ ان کا یکون فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجل، کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایک شخص ہوگا، اسمہ عمر بن الخطاب، ان کا نام عمر بن خطاب ہوگا، ما دام فیہا جہنم مکفلۃ، جب تک وہ اس امت میں رہیں گے جہنم کو تالے لگے رہیں گے۔ اللہ، ان کا اس کا مطلب ہے جہنم کو تالے لگے رہیں گے۔ فَإِذَا مَاتَ أَقْفَالُهَا مُفَتَّحَةٌ، اور جب وہ چلے جائیں گے تو پھر جہنم کے تالے کھل جائیں گے۔ ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے اس امت میں فتنہ نہیں آ سکتا، اس امت میں فتنہ نہیں آ سکتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اس کو سننے کے بعد، اور دیکھا ہم نے پھر اس کے بعد جو فتنوں کا دروازہ کھلا ہے، پورا عرصہ جو ہے وہ آپ کے دور میں، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ کفل جہنم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص شراب لے کے آ رہا ہے تو آگے سے آپ درہ لے کے آ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا ہے یہ، تو وہ دل ہی دل میں سچی توبہ کر کے کہتا ہے یا اللہ آج اس درے سے بچا لینا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو سرکہ ہے، تو آپ دیکھتے ہیں تو وہ سرکہ بن چکا ہوتا ہے۔ تو یہ کفل جہنم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی سبحان اللہ، شہزاد صاحب، غازی صاحب یہ ایک اور باب کھول دیا آپ نے۔ اچھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کہ مسجد نبوی شریف کی سیڑھیوں پر دھوپ میں اینٹ کا تکیہ بنا کے لیٹ جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، دن کے 12 بجے، ہمیں رات کو اے سی میں نیند نہیں آتی، اور سیدنا عمر بن خطاب کا عدل، آپ کا اطمینان اور آپ کا تعلق باللہ یہ تھا کہ آپ تپتی ریت پر نصف النہار میں ایسی نیند سوئے ہوتے تھے، میڈیکل سائنس والے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی گردن سے پسینہ ٹپک ٹپک کے ریت میں جذب ہو رہا ہوتا تھا۔ وہ نیند کیسی پرسکون ہوتی ہے، جو مثال آپ نے دے دی ہے، اب ہم کیا کہیں، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔ تو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ خاص توجہ فرماتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر حضرت رومی تو کہتے ہیں عالم ارواح میں خصوصی توجہ فرما چکا تھا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، جی پہلے ہی وہ کہتے ہیں موجب ایمان باشد معجزات ہوئے جنسیت کنت جذب صفات۔ وہ جو پہلے میں اشارہ کر رہا تھا، اور جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عمر فاروق کی روح کی مناسبت کلام الہی سے عالم ازل میں تھی، عالم ارواح میں تھی، اور ان کی روحانی مناسبت ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم ارواح میں تھی، اور اس کی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان اللہ تعالی اختارنی واختار علی اصحابا، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے سلیکٹ کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو سلیکٹ کیا۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے ان کو، اور وہ جو ابھی بات ہوئی نا جی پروفیسر صاحب نے جو دعائیں سنائی ہیں ہمیں، اس میں غازی صاحب بڑا کلیئر کٹ ہر سوال کا جواب ہے، عرفاء کا بھی غیر عرفاء کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ عمر،
سبحان اللہ. اچھا ہاں اللہ پہلے ہی چن چکا تھا عمر کو میرے مانگنے سے پہلے. اچھا جی وہ جو دونوں میں سے جبریل امین زیادہ سے محبوب عمر فاروق تھے. جو جبریل امین سے آپ نے فرمایا کہ ذرا عمر کے فضائل بیان کرو, کیا کہا؟ آپ دیکھیے روح القدس جبریل امین 600 پروں والا فرشتہ, ایک پر کھولے تو مشرق سے مغرب منقبت اندازہ کیجیے. اب فرمایا اچھا جبریل امین جو ہیں چونکہ بشارتیں لے کے آ رہے تھے جب سے کلمہ پڑھا ہے آپ نے 40ویں نمبر پہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ عدد مکمل ہوتا ہے اور پھر اسلام کو واقعی وہ عزت ملتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عمر کے اسلام لانے سے جو عزت ملی وہ عزت بڑھتی گئی دن اور پھر وہی الفضل ما شاہدت بلادا, کفار نے کہا کہ آج ہم بٹ گئے, آج ہماری قوت 2 حصوں میں تقسیم. ٹھیک. اچھا جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جبریل ذرا عمر کے فضائل اور مناقب بیان کرو, تو روح القدس جبریل امین علی نبینا علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عمر کے فضائل بیان کروں تو مجھے 950 سال چاہیے. اللہ, عمر 950 سال. آپ نے تو ایک جبریل امین کو اس پینل کے ساتھ. میں کہتا ہوں ملائکہ رسل کا پینل بھی صبح نور پہ بیٹھا ہو بیٹھا ہوگا. ہمارا ایمان ہے ملائکہ سن رہے ہیں بے شک اور خوش ہو رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں اس پہ. شکر ہے ملائکہ پہ کسی کو تحفظات نہیں حاضر ناظر کا مسئلہ نہیں ہے. تو اچھا جبریل امین جب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کا کچھ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملکوتی قوتوں اور صلاحیتوں والا شخص بھی عمر کی ہسٹری اور اس کی بایوگرافی کا جائزہ لینا شروع کر دے تو اس کو کم از کم یہ ٹائم چاہیے. اب وجہ اس کی کیا ہے, ایک بات صرف غازی صاحب میں کہہ دوں, شاہکار رسالت نبی کریم آپ نے ذکر کیا کہ 22 مقامات ایسے ہیں جہاں تائید کی قرآن پاک نے لفظی لے لیے. کئی جگہ تو ایسی ہے توافق جی وہ کیا ہے احسن الخالقین, فتبارک اللہ احسن الخالقین ایز اٹ از. بالکل عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ قرآن نے لے لیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے حدیث شریف میں ایک کاتب ملتا ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہی لکھوا رہے تھے, آپ نے تھوڑا سا توقف کیا تو اس نے اگلا ٹکڑا پورا کر لیا. حضور نے فرمایا اسی طرح یہ اس کا وہ گھوم گیا دماغ کہ شاید یہ غور و فکر سے لکھی جا سکتی ہے. وہ ہے نا جی, وہ وہاں سے چلا گیا کہ میں کسی خلوت میں جاؤں, مر گیا ادھر ہی اور زمین نے اسے قبول نہیں کیا. لیکن دیکھیں یہ کیا ہے, یہ دراصل حضور کا فیضان صحبت تھا, ایک ذوق بن گیا تھا نا اس کا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک پہ اتنا غور و فکر کیا ہے اور سنت رسول سے اتنی شناسائی ہے کہ ان کا زاویہ فکر ہی قرآنی ہو گیا ہے. قرآنی مزاج قرآن کے مزاج میں ڈھل گئے. جی قرآنی مزاج ڈھل گیا جی. یہ میں نے اشارہ اس واقعے کا اس لیے کیا, وہ ناگوار واقعہ ہے کہ دیکھیں وہ کیا ظرف ہے کہ وہ ایک ٹکڑا تھا, اسے سعادت سمجھتا, شکر ادا کرتا کہ میرا مزاج یہ بن رہا ہے. یہی ہے وہ کہتے ہیں کسی کے ظرف سے بڑھ کر نہ کر مہر و وفا ہرگز, کہ اس بے جا شرافت سے بڑا نقصان ہوتا ہے. جی بالکل. اور یہاں آپ ظرف دیکھیں کہ قرآن پاک 22 مقام پہ توافق کر رہا ہے آپ کی رائے کا, لیکن عاجزی ہے, انکساری ہے اور توفیق مانگ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت کی خیرات مانگ رہے ہیں. آپ نے اپنے پرومو میں جو حدیث پاک پڑھی, عارفین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے. عارفین نے کہا کہ یہ جو در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نا, یہ در حقیقت انہوں نے اپنی کیفیت دانستہ عرض کی. وہ چاہتے تھے کہ یہ جو اگلی منزل رہ گئی ہے نا یہ بھی پوری ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ آپ مجھے ہر چیز سے عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے, یہ ایک جان کا حجاب بھی دور ہو جائے. تو حضور نے توجہ فرما دی اور حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک میں جان سے بھی عزیز. میرا دل اور میری جان مدینے والے, تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. جی تو دیکھیے ایک نظر ہی کی بات ہے نا, سرکار کی ایک نظر ہو گئی. اسی وقت حضرت عمر نے عرض کی کہ اعلان جی کہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے عزیز سمجھتا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ اعلان تمت جی پھر کی جی ہاں بھی کی. تو یہ دیکھیے کہ وہ ہر وقت تشکیل ذات میں ہیں, ہر وقت وہ احتساب نفس میں ہیں, جبکہ اللہ نے انہیں اتنا ظرف دیا کہ ان کا مزاج ہی قرآنی بن گیا. شاہکار رسالت کا جو خوبصورت ترکیب آپ نے استعمال کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انہوں نے اتنا سمجھا, اتنا جانا, قرآن پہ اتنا تفکر کیا. کہا جاتا ہے کہ 10 سال تو آپ سورہ بقرہ میں تفکر کرتے رہے, اور جب آپ نے وہ سورہ بقرہ کے نکات حضور سے مکمل کیے تو ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا. اچھا سبحان اللہ سبحان. اچھا جی غیرت دینی
اللہ اکبر. اور ایک وہ ذرا آیت سنا دیں کہ جو اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے اور جو جبریل اور میکائیل کو گالی دے تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیے. وہ قرآن مجید میں ہے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. ہاں یہ بھی عجب بات ہے کہ حافظ کا لفظ آپ بتاتے ہیں. نہیں وہ یہ والد صاحب کی کرامت ہے. وہ قرآن حکیم پڑھتے رہتے تھے نا تو میں ان کے پیچھے بعض اوقات وہ پڑھتا رہتا تھا, سنتا رہتا تھا, تو وہ جب کوئی لفظ غلط پڑھے تو میری زبان پہ آ جاتا ہے. اچھا جی, وہ وزیر تھے دو, جبرائیل اور میکائیل آسمانوں پہ, بے شک ایسے زمین پہ جو حکم ان کے بارے میں آسمان والے وہی زمین والوں کے بارے میں بھی ہوگا. بے شک ایسی ہے. میں عرض کرتا ہوں ابھی ترجمہ پڑھ دیں پہلے آیت مبارکہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا, اس کے ملائکہ کا, جبرائیل کا, میکائیل کا دشمن ہے وہ سن لے کہ پھر اللہ ایسے لوگوں کا دشمن ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. اور جو اللہ سے عداوت اور دشمنی لے لے پھر اس کے پاس پیچھے بچتا کیا ہے؟ جو ابو بکر و عمر سے دشمنی لے, بے شک ایسے اللہ سے دشمنی, بالکل ایسے ہی اللہ سے دشمنی. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا غضب عمر, فرمایا عمر کے ناراض ہونے سے بچا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ بِغَضَبِ عمر. فرمایا اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے عمر کے ناراض ہونے سے. یہ ناراض ہو جائے تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہت اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا. غیرت دینی کے حوالے سے آپ اگر وہ قرآن مجید سورہ النساء کی آیت نمبر 65 اٹھائیں کہ جس میں وہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جو ہے وہ تنازع ہو گیا تھا, اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے فیصلہ کروا لیا تھا یہودی کے حق میں, اور یہودی کے حق میں آقا علیہ السلام نے شواہد سننے کے بعد فیصلہ کر دیا تھا. تو وہ جب سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر کے پاس گئے, انہوں نے ان کے وہی پاس سے فیصلہ, پھر آئے, میں مختصر کر رہا ہوں, جب ان کے پاس آئے اور آپ کو علم ہوا کہ اس کا فیصلہ پہلے آقا کر چکے ہیں, تو اس وقت آپ نے کہا رکو. آپ اندر تشریف لے کے گئے, تلوار نکالی, ایتھے ہی کھلو جا. میں کہ سبحان اللہ کیا بات ہے. آپ باہر آئے اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا, اور جو لفظ کہے وہ بڑے خاص ہیں. آپ نے فرمایا ہاکذا اقضی من لم یرضی بقضاء اللہ ورسولہ. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پہ راضی نہیں ہے نا اس کا عمر یہ فیصلہ کرتا ہے. اور پھر جب منافقوں نے شور مچایا تو اللہ رب العالمین نے وہ آیت اتاری فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمر نے مومن کا قتل کر دیا, ہرگز نہیں. اے محبوب جو آپ کو اپنا حاکم نہیں مانتا وہ تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے. یہ دل کی بعض اوقات جو ہارٹ پلپیٹیشن جس کو کہتے ہیں بہت تیز ہو جاتی ہے دھڑکن. اگر کسی شخص سے دل کی دھڑکن تیز ہو تو کوئی دوسرا شخص 3 بار سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کرے, مریض کو پلا دیں. یہ عمل 6 دن تک جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ کریم شفا عطا فرمائیں گے. اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک کو ضرور پڑھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایمان اس چیز کا نام ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو, زبان سے اقرار کرو اور شرعی احکام پر پابندی سے عمل کرو. جی قاسم اسام. صحابہ کی جماعت میں
جدا فاروق اعظم ہیں، نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہیں، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین کانپ جاتے ہیں، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین کانپ جاتے ہیں، بتانے کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہے، غریبوں اور یتیموں کے لیے انصاف کا مرکز، غریبوں اور یتیموں کے لیے انصاف کا مرکز، امیر کشور عدل و سخا فاروق اعظم ہیں، جو ان کا نام لیوا ہے وہ گمراہ ہو نہیں سکتا، جو ان کا نام لیوا ہے وہ گمراہ ہو نہیں سکتا، کہ اس کے واسطے حق کی ضیاء فاروق اعظم ہیں، جنہیں سرکار نے حق سے لیا ہے مانگ کر سید، جنہیں سرکار نے حق سے لیا ہے مانگ کر سید، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا شاہد محمد کی دعا فاروق اعظم ہیں، صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہیں، نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔